بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے جمعے میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حکایت سنائی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ثوبان حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور اگر ہم جنت میں گئے بھی تو ہم کو وہ درجہ تو نصیب ہو نہیں سکتا جو درجہ آپ کا ہوگا، اور جب ہم آپ کے درجے تک نہ پہنچ سکیں گے تو پھر آپ کو دیکھ بھی نہ سکیں گے، اور جب آپ کو بھی نہ دیکھ سکیں گے تو ہم جنت کو لے کے کیا کریں گے؟ ہائے ہائے، کیسی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چپ ہو گئے، کیونکہ تحقیق نہیں تھی کیا ہوگا۔ اسی وقت وحی آئی۔ اللہ تعالیٰ کیسا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا دیکھتا ہے، کوئی چیز اس کے قبض قدرت سے، سننے سے، دیکھنے سے باہر نہیں۔ فوراً وحی نازل ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خدا رسول کی تابع داری کرے گا وہ بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان کی تسلی فرمائی کہ میرے دیکھنے ملاقات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میرا ہی درجہ نصیب ہو تو دیکھ سکو، ورنہ نہیں، بلکہ دیکھنے ملاقات کرنے کے لیے تو صرف محبت اور تابع داری کی ضرورت ہے، اور جس کو یہ بات نصیب ہے اسے دیکھنے ملاقات کرنے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بادشاہ کے دربار میں خدمتگار خدمت کے لیے امیروں سے پہلے پہنچتا ہے نا، بادشاہ کے دربار میں خدمتگار خدمت کے لیے امیروں سے پہلے پہنچتا ہے، حالانکہ کہاں بادشاہ کا مرتبہ اور کہاں بیچارہ خدمتگار۔ سو ان حضرات کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک اللہ پاک کی رضامندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مقابلے میں دونوں جہاں کی بھی کچھ ہستی نہیں، دونوں جہاں کی بھی کچھ ہستی نہیں ہے۔ غیرت اور محبت کی خاصیت ہی یہی ہے کہ جب یہ محبت اور غیرت بڑھ جاتی ہے تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے غیرت ہی میں تو بادشاہت چھوڑی تھی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک حالت میں دو طرف توجہ کرنا پڑتی ہے، ایک حالت میں دو طرف توجہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس واسطے کہ ایک طرف کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنا انہیں ضروری ہوتا ہے، اس کو تو چھوڑ سکتے ہیں نہیں۔ بس یہ بزرگ دنیا ہی پہ لات مار دیتے ہیں، غرضے کہ جن کو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے ان کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ سوائے ان کے اور کسی میں مشغول ہوں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور میں مشغول ہوں۔ اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ رات کو ہمیں یاد رکھنا، جب خاص وقت ہو دعا کا اس میں ہمیں یاد رکھنا، تو بزرگ کو ناگوار گزری اور فرمایا، لعنت ہو ایسے خاص وقت پر جس میں تو یا مجھے یاد آوے، تو مجھے یاد آوے۔ ارے اللہ سے تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، خاص وقت گھڑی آئی تو اللہ سے لو لگاؤ گے، تجھے یاد کرنے بیٹھیں گے وہاں۔ تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کو تمیز نہیں تھی کہنے والے کو، خاص وقت میں تجھے یاد رکھیں گے، ایسا لاڈلا ہے تو، ایسی محبت کرتا ہے تو، خاص وقت میں تجھے یاد رکھیں گے، تو عام وقت میں بھی یاد آ جائے تو غنیمت ہے۔ اس بات سے ان کو غیرت آتی ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی میں مشغول ہوں، اور اسی غیرت کی وجہ سے ان میں دین کا جوش پیدا ہوتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں ان کی ناک پہ غصہ دھرا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ دیکھو، ایک آدمی کے اندر جس کو حضرت جبرائیل نے نیک سمجھا تھا، اسی غصے کی تو کمی تھی اس نیک آدمی میں، لیکن پھر کیا نتیجہ ہوا کہ جہاں اور گنہگار الٹ دیے گئے وہاں وہ ولی بھی الٹ دیا گیا، حکم ہوا اس کو بھی ان کے ساتھ ہی الٹ دو، حالانکہ اس کی اور ساری باتیں بھلی تھی، نیک تھی، اور نیک تھا، صرف اس غصے ہی کی تو کمی تھی کہ گناہ کو دیکھ کر غصہ نہیں کرتا تھا، برا نہیں لگتا تھا اس کو۔ جو لوگ عقل پوری رکھتے ہیں ہدایت کا کام انہی کے سپرد ہوتا ہے۔ یہ بات دیکھو عجیب ہے، یہ بات سنائی گئی ہے، غیرت کا تقاضا ہے محبوب کے غیر کو مٹا دے۔ محبوب کا جو غیر ہے اس میں اگر لگے گا تو محبوب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے غیر کو مٹا دے۔ آگے فرماتے ہیں، عقل کے اعتبار سے انسان کی چار قسمیں، عقل کے اعتبار سے انسان کی، جو عقل پوری رکھتے ہیں ہدایت کا کام انہی کے سپرد ہوتا ہے،
اور جن بزرگوں کو ہدایت کے کام سے کچھ تعلق نہیں، البتہ وہ بھولے بھالے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں صرف اپنا ہی درست کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جتنی اپنی عقل ہے اسی قدر درستی کا بھی ان کو حکم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جن بزرگوں کو ہدایت کا کام سپرد ہوتا ہے، جیسے کہ نبی وہ تو بھولے بھالے نہیں ہوتے، بلکہ نبی تو بہت بڑے عقل مند ہوتے ہیں، اور یہی کامل بھی ہے۔ اور جن بزرگوں کو ہدایت کے کام سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، یہ لوگ البتہ بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعضوں نے کہا ہے کہ انسان 4 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جن کو دین کی عقل بھی ہے اور دنیا کی بھی، جیسے پیغمبر، اور وہ عالم جو ان کے نائب ہیں اور ہدایت کا کام ان کے سپرد ہے۔ دوسرے وہ جن کو دین کی عقل ہے اور دنیا کی نہیں، دین کی تو عقل پوری ہے لیکن دنیا کی عقل نہیں ہے، جیسے بھولے بھالے بزرگ۔ تیسرے وہ جن کو دین کی عقل نہیں ہے اور دنیا کی عقل ہے، جیسے عقل مند کافر، دین کی عقل تو ہے نہیں اور دنیا کی عقل خوب ہے، جیسے عقل مند کافر۔ اور چوتھے وہ ہیں جن کو دنیا کی عقل ہے نہ دین کی ہے، جیسے بے وقوف کافر، نہ دین کی تمیز نہ دنیا کی تمیز، دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، اور دین میں بھی۔ غرض نبی اور ان کے نائب علماء عقل میں پورے ہوتے ہیں، وہ تجربے میں کم ہوں، کیونکہ دنیاوی کاموں میں تو کھپے نہیں رہتے، جس سے تجربہ بھی زیادہ ہوتا۔ بعض لوگوں نے عجیب خلط ملط کر دیا ہے کہ عقل اور تجربے کو ایک چیز سمجھتے ہیں اور ان دونوں میں فرق نہیں کرتے، اور جب عالموں کو تجربہ کار نہیں دیکھتے تو ان کو کم عقل اور بے وقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ تجربہ اور چیز ہے اور عقل دوسری چیز ہے۔ اسی طرح جن قوموں کو صنعت اور کاریگری اچھی آتی ہے، کپڑے بنتے ہیں، یہ بیٹے حافظ صاحب ان کے گاؤں میں نرپڑے میں بچہ بھی سے وہ بنوا لو، کیا کہیں سے پائیدان بنتے ہیں، سب گھروں میں پائیدان بڑے چھوٹے سے نمونے کے چل رہے ہیں، بچہ بھی، تو کیا وہ عقل مند ہے؟ انہیں عقل مند کہیں گے بچوں کو؟ تو فرمایا جن قوموں کو صنعت اور کاریگری اچھی آتی ہے ان کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں، حالانکہ ان کو ایک کام میں تجربہ ہو گیا ہے، اس لیے انہیں کاریگر کہنا چاہیے نہ کہ عقل مند۔ کاریگر ہونا اور چیز ہے اور عقل مند ہونا اور چیز ہے۔ وکیل صاحب نہیں بنا سکتے پائیدان تو بے وقوف کہلائے جائیں گے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اس لیے ان کو کاریگر کہنا چاہیے نہ کہ عقل مند۔ کاریگر ہونا اور چیز ہے، عقل مند ہونا اور چیز ہے۔ جب یہ پائیدان لے کے جاتے ہیں نا ٹرک بھر کر، اور جا کے کہتے ہیں کتنے کا بیٹھا ہے، 10,000 کا ہے، 20,000 کا ٹرک بیٹھا ہے، اتنا بیٹھا ہے، تو بھائی یہاں تو بھائی 7-8 ہزار مل سکیں بس، اچھا نقد دے دے گا، ہاں نقد دے لے، بس 7,000 لیے، وہ راضی ہوتے چلے، ہے نا؟ یہ ہے ان کی کاریگری اور عقل مندی۔ سارا نفع تو وہ کما رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا ظالم، سارا نفع تو وہ کما رہا ہے، ان سے تو کاریگری کرا کے مزدوری کروا رہا ہے۔ تو عقل مند ہونا اور چیز ہے، کاریگر ہونا، سمجھ لینا بات کو، کاریگر عقل مند نہیں ہوتا اور عقل مند کاریگر نہیں ہوتا۔ مثلاً افلاطون کو ایک جلاہے کے گھر لے جاؤ، حکیم افلاطون جو اپنے زمانہ کا بہت بڑا عالم، وہ حکیم گزرا ہے، جو سنا جس کے سامنے جڑی بوٹیاں بھی بول پڑتی تھی۔ افلاطون کو ایک جلاہے کے گھر لے جائیں اور اس کے کارگاہ میں بٹھا دیں اور کہیں کہ ایک مہین سی باریک سی تنظیم بن دو، تو وہ ہرگز نہیں بن سکے گا، حکیم افلاطون بن دے گا، اور جلاہا عمدہ سے عمدہ بن کر دے دے گا۔ کیا اس وجہ سے اس جلاہے کو افلاطون سے زیادہ عقل مند کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں یہ کہیں گے افلاطون اس کام کو اتنا نہیں جانتا جتنا یہ جلاہا جانتا ہے۔ پس عالم خواہ تجربہ کار نہ ہو مگر پورے عقل مند ہوتے ہیں، اور یہی انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، اور مخلوق کو ہدایت کرنا ان کا منصب ہوتا ہے۔ مخلوق کو ہدایت کرنا یعنی سیدھا راستہ بتانا۔ پس دین کے حکموں میں کسی کو ان کے خلاف کرنے کا حق نہیں، دین کے حکموں میں کسی کو بھی ان عالموں کے خلاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک اور مصیبت ہے رمضان شریف کے آخری جمعے میں، بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الوداع کا خطبہ
شریعت سے بالکل ثابت نہیں۔ پہلے سے چلا آ رہا ہے بہت، جب میں شروع میں یہاں آیا تھا تو میں نے تو اپنے سنا نہیں کسی سے، نہ ہمارے یہاں رواج تھا کاندلے میں، تو میں نے وہ ویسا سادہ خطبہ پڑھ دیا۔ تو نماز کے بعد پٹھانوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ قاضی جی کہنے لگے جمعہ ہی نہیں ہوا۔ جمعہ کیوں نہیں ہوا؟ چلو میں کہا ابھی چلو بلاؤ سواری اور مفتی کے پاس چلو فتویٰ لے کے آؤ۔ جب بس فتویٰ لینے تو کون جاتا، منہ بنا کے اپنا بیٹھ رہے، جھک مار کے بیٹھ رہے۔ اگلا سال آیا تو میں نے وہ الوداع خطبہ تلاش کیا، دیکھا تو وہ تو عجیب ہے بھائی، الوداع الوداع یا شہر رمضان، یوں پڑھا جاتا، اس میں بار بار پڑھا جاتا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ ہے وہ خطبہ، اب کیا پڑھوں؟ بس سارے لوگ تر ہو گئے کہ واہ واہ آج کیا پڑھا گیا۔ اگلے سال پھر بند کر دیا میں نے، پھر بڑا ادھم مچا۔ میں نے کہا یہ خطبہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو ہمارا تمہارا گڑھا ہوا ہے، اور اس کے پڑھنے میں بہت سی خرابیاں بھی ہیں، بس اس کو ضرور چھوڑ دینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ لوگ اس بہانے سے آ جاتے ہیں آج الوداع جمعہ ہے بھائی خطبہ پڑھا جائے گا، اگر یہ نہ ہوگا تو لوگ نماز میں آنا چھوڑ دیں گے۔ سو سمجھ لینا چاہیے جو لوگ خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہر حالت میں آئیں گے، خطبہ وداع پڑھا جائے یا کوئی دوسرا خطبہ پڑھا جائے۔ اور جو لوگ صرف رسم کی پابندی کی وجہ سے آتے ہیں، اگر اس خطبے کے چھوڑنے کی وجہ سے نہ بھی آئیں تو نہ ہو، ہم ان کے بلانے کے لیے کیوں ایک بدعت بڑھائیں، ہے نا؟ ہم ان کو بلانے کے لیے کیوں اور ایک بدعت بڑھائیں؟ بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا اگر بعض میں تم بیوہ عورتوں کا نکاح کا ذکر نہ کرو تو میں بھی سننے کے لیے آ جایا کروں۔ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اگر تم بعض میں بیوہ عورتوں کا نکاح کا ذکر نہ کرو تو میں بھی سننے آ جایا کروں۔ میں نے کہا تو آج تو ضروری بیان کروں گا، آج تو ضرور ہی بیان کروں گا کہ یہاں ضرورت مند موجود ہے، تمہارا جی چاہے آئیو، نہ جی چاہے نہ آئیو، دین کسی کے آنے جانے کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں جبلہ بن اہم غسان جو ایک بادشاہ تھا، مسلمان ہو گیا، حج کے زمانے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، دوسرا ایک غریب آدمی بھی ساتھ ساتھ طواف کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات کہ اس غریب آدمی کے پیر کے نیچے اس کا ازار کا کنارہ دب گیا، اس کے تہبند کا کنارہ دب گیا، بادشاہ کے پیر کے نیچے، اس غریب آدمی نہیں، اس غریب آدمی کے پیر کے نیچے اس امیر آدمی کا، بادشاہ کا تہبند کا کنارہ دب گیا۔ جبلہ جب آگے بڑھا تو اس کی لنگی کھل گئی اور ننگا رہ گیا، چونکہ اپنے کو وہ بڑا آدمی سمجھتا تھا، اپنا آدمی اپنا آپ کو بڑا آدمی سمجھتا تھا، اور یہ دوسرا آدمی نہایت غریب آدمی تھا۔ اس وجہ سے اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے ایک تماچا اس زور سے مارا کہ بیچارے کا دانت ٹوٹ گیا۔ تو بادشاہ کا ہاتھ تھا، وہ بیچارہ غریب، ایسا مارا تماچا کہ دانت ٹوٹ گیا ایک، اور وہ اسی حالت میں روتا ہوا، خون بہاتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، وہ غریب آدمی، اور عرض کیا امیر المومنین جبلہ نے میرا دانت توڑ دیا، دانت توڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبلہ کو ہمارے پاس لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ صاحبوں غور کیجئے، یہ امتحان کی جگہ ہے، ایک بادشاہ کو ایک غریب آدمی کے معاملے میں پکڑ کر بلایا جا رہا ہے۔ خیر جبلہ کو لایا گیا، حضرت عمر نے پورا واقعہ دریافت کر کے اس غریب سے فرمایا جب ثابت ہو گیا جرم کہ غلطی اسی کی ہے تو جبلہ سے اپنا بدلہ لے لو۔ اس غریب آدمی سے کہا اب تم اس بادشاہ سے جبلہ سے اپنا بدلہ لے لو۔ جبلہ نے جب یہ سنا تو بہت غصے سے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے سردار، مجھ کو اور ایک معمولی بازاری غریب آدمی کو کس چیز نے برابر کر دیا؟ میں بادشاہ ہوں اور یہ غریب آدمی ہے، ایک معمولی 2 پیسے کا آدمی، ٹکے کا بھکاری، اور اس کو میرے برابر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام نے، کس نے برابر کرا؟ اسلام نے۔ ہائے ہائے، کیوں؟ اس میں تو غریب اور امیر سب برابر ہیں، جو سزا، جو غلط کام کرے گا سزا اس کو ضرور ملے گی۔ تم نے اس کا دانت توڑا تھا، دانت بھی ضرور توڑا جائے گا،
ایک تماچا ہی نہیں لگے گا، اگر تماچے میں دانت نہ ٹوٹا دانت الگ سے توڑا جائے گا۔ جب امیر المومنین نے یہ فیصلہ سنایا تو دیکھیے اس کا نام ہے دینی بھائی ہونا، اس کا نام ہے دینی بھائی ہونا۔ ایک آج وقت ہے امیروں اور رئیسوں کی دنیا ہی اس دنیا سے جدا نرالی ہے، ایک آج کا وقت ہے امیروں کی رئیسوں کی دنیا ہی اس دنیا سے جدا اور نرالی ہے۔ وہ غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یہاں جا کے دیکھو تیلیوں کے محلے میں بندروال لگی ہے اور اسے پردہ سارے راستے میں، سڑکوں پہ گلیوں میں، رمضان کی خوشی میں۔ بھلا ان سے کوئی پوچھے رمضان کی خوشی میں یہ خوشی کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، حضور نے کیا، بزرگوں نے کیا۔ مسجدوں میں بدعتی لوگ اگر 2-4 چراغ موم بتی جلاتے اس کو بھی منع کرتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہماری خوشی دین کی خوشی ہے، کہیں کی خوشی ہے؟ انہوں نے لگائے بندروال، تو مدرسے والوں نے بھی سوچ لیا کہ ان سے تیلیوں سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے، لہذا انہوں نے بھی ان کو کہا ان کے بچے پڑھنے والوں کو دے کر رسیدیں، جاؤ چندہ کر کے لاؤ، چندہ کر کے لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کا کام ہے بھائی، اللہ کے دین کا کام ہے۔ ہاں جی، اللہ کے دین کا، اللہ کے لیے تو ہم نے بندروال لگوائی، اللہ کے لیے تو مرتے کھپتے پھر رہے ہیں، پھنسے نہیں پھنسے۔ انہیں پتہ تھا مدرسے والوں کو کہ پٹھان یہاں کے قبضے میں نہیں آنے کے، یہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنے کے چندے کے لیے۔ ہاں تو انہوں نے کہا کنہیں پٹایا؟ جن نے بندروال لگائی اور دکھایا گناہ کا کام، بدعت کا کام، تو انہوں نے انہیں بچوں کہا ان کے بچوں کو بگاڑو، یہ جلدی قبضے میں آ جائیں گے، ثواب کا نام لیتے ہی سارے عذاب میں پھنس جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ ہے، اس کو فرمایا معمولی غریب آدمی کو کس چیز نے برابر کر دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا اسلام نے، کیونکہ اس میں تو غریب امیر سب برابر ہیں۔ تم نے اس کا دانت توڑا تھا، دانت بھی ضرور توڑا جائے گا۔ دیکھیے اس کا نام ہے دینی بھائی ہونا۔ اور ایک آج وقت ہے کہ امیروں اور رئیسوں کی دنیا ہی اس دنیا سے جدا اور نرالی ہے، وہ غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن اس گئے گزرے وقت میں بھی اگر اس کا کچھ اثر باقی ہے تو دوستو اللہ والوں کے یہاں موجود ہے، بس اور کہیں نہیں ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اگر کچھ اثر باقی ہے تو صرف اللہ والوں کے یہاں باقی ہے۔ سنیے قصہ غریبوں سے محبت کرنے کا۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک بڑے عہدے دار مہمان تشریف لائے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ ان کو بٹھلا لیا۔ کسے؟ زور سے بولو۔ ان عہدے دار کو بٹھا لیا، ساتھ میں بٹھا لیا، اور وہ چونکہ بڑے آدمی تھے، سمجھے جاتے تھے، بڑے آدمی تھے تو نہیں سمجھے جاتے تھے، اس لیے دوسرے غریب مہمان ان کے لحاظ سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ کیا شاندار الفاظ ہیں حکیم الامت کے، کیسا عالمانہ اور عاقلانہ بیان ہوتا تھا۔ کیا فرمایا؟ ان کو اپنے ساتھ بٹھلا لیا، اور چونکہ وہ بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے، یہ نگاہ وہ آدمی بڑے تھے، بڑے تو آدمی اللہ جانے کون بڑا ہے کون چھوٹا، یہ سمجھے جاتے تھے۔ کیا عجیب انداز ہے، کتنی احتیاط سے کلام ہوتا تھا حضرت کا۔ تو فرمایا دوسرے غریب مہمان ان کے لحاظ سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا نے فرمایا صاحبو آپ لوگ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کیا اس وجہ سے ہٹ گئے کہ ایک عہدیدار جو میرے ساتھ بیٹھا ہے؟ خوب سمجھ لیجئے، آپ لوگ میرے عزیز ہیں، آپ لوگ میرے پیارے ہیں، میرے دل میں جتنی تمہاری عزت ہے ان کی ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے سب غریب طالب علموں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، طالب علموں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ شاید اس سے کسی کو یہ شبہ ہو، اعتراض کا جواب، جو اعتراض پیدا ہو اس کا بھی جواب ساتھ ساتھ دیتے تھے، حضرت کا واضح عجیب تھا۔ فرمایا شاید اس سے کسی کو یہ شبہ ہو کہ مولانا نے اپنی شان جتلانے کو ایسا کہہ دیا ہو۔ خوب سمجھ لینا چاہیے، وہاں شان اور بڑائی کا نام بھی نہیں تھا، وہاں شان اور بڑائی کا، جن لوگوں نے مولانا کو دیکھا ہے وہ تو خوب جانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے ایک قصہ بیان کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہاں بڑائی کا نام بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوں میں حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ بادل ہوا تھا کہ یکایک ہی بوندیں پڑنے لگیں،
جتنے بھی طالب علم پڑھ رہے تھے سب کتابیں لے کر بھاگے تاکہ کتابیں خراب نہ ہو جائیں اور صح دری میں جا کر ٹھہرے، اور کتابیں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے۔ صحن کی طرف جو منہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سب کے جوتے سمیٹ کر اکٹھے کر رہے ہیں ایک جگہ۔ دیکھا آپ نے، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت مولانا اپنے کو کچھ بھی نہ سمجھتے تھے، کچھ بھی نہ سمجھتے تھے، بلکہ ان کو صرف دین کی محبت ہی تھی، جس سے غریبوں کو امیروں سے کچھ کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک بزرگ کے یہاں جب کوئی مہمان آتا امیر آدمی تو کیا کھلاتے؟ دال، چٹنی، کئی طرح کی چٹنی یہ کھلاتے، سادی چٹنی یہ رکھتے تھے۔ وہ بڑے مزے لے کے کھاتا، دال کو بھی چٹنی کو بڑے مزے لے کر۔ اور جو کوئی غریب آدمی مہمان آتا اس کے لیے مرغ و مسلم بڑے بڑے کھانے، اچھے کھانے اس کے سامنے رکھتے، وہ بڑے مزے لے کے کھاتا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے الٹا آپ کے یہاں؟ جو کھانا امیروں کے سامنے ہوتا وہ غریبوں کے، اور جو غریبوں کے سامنے ہوتا وہ امیروں کے، یہ کیا تھا؟ فرمایا دونوں کو مزہ دلانا مقصد ہے مجھے۔ ان امیروں کو کبھی چٹنی نصیب نہیں ہوتی، آج جو کھائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا ان کا، تو یہ دیکھیں گے دال کیسی پکی ہے، چٹنی کیسی ہے۔ اور غریب آدمی کو یہ مرغ و مسلم کب نصیب ہوتے ہیں؟ جب آج اس کو نصیب ہوں گے اس کے مزے آ جائیں گے۔ اس لیے مزے دونوں کو بھائی مزے دینے کے واسطے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تھی ان کی دینی محبت۔ ہائے ہائے، امیروں سے کچھ کم نہیں سمجھا۔ یہی لوگ ہیں جن کی برکت سے دنیا چل رہی ہے، اور جس دن ایسے حضرات نہ رہیں گے قیامت آ جائے گی۔ غرض یہ تو حضرت کا امتحان تھا جس میں وہ پورے اترے۔ آگے جبلہ کا امتحان ہے کہ دیکھیں کیا سمجھ کر ایمان لایا ہے۔ دنیا کی عزت کے لیے ایمان لایا ہے کہ مسلمانوں کی عزت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، لاؤ ہم بھی مسلمان ہو جائیں تاکہ ہم کو بھی عزت ملے گی، یا صرف خدا کو راضی کرنے اور ثواب جنت ہی کے لیے ایمان لایا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ بزرگوں سے بھی اسی غرض سے ملتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ بعض لوگ بزرگوں سے بھی اسی غرض سے ملتے ہیں کہ لوگ ان بزرگ کی عزت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کا وہاں آنا جانا ہے اور کاروں پہ کاریں آتی رہتی ہیں اور ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ جائیں گے، ان حضرت کے پاس بیٹھیں گے لگیں گے تو ہماری بھی عزت بڑھ جائے گی لوگوں کی نگاہ میں، یہ نیت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہی بزرگوں سے چھانٹ کر مرید ہوتے ہیں۔ کوئی جولائے تیلی سے مرید نہیں ہوتا، کوئی جولائے تیلی سے مرید نہیں ہوتا، گو وہ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہم لوگوں کو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، نہ تو سچی طلب ہی ہے نہ سچی محبت، نہ سچی طلب ہے اور نہ سچی محبت۔ جہاں دیکھا دنیا کی غرضیں پوری ہوتی ہیں بس اس طرف 4 قدم بڑھا دیے، اور اگر دیکھا یہاں دنیا کی غرض پوری ہونے کی کچھ صورت نہیں ہے تو پاس بھی نہ پھٹکے۔ ایسے ہی لوگ تو امتحان کے وقت میں ادھورے اترتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ جبلہ کا جب امتحان ہوا اور وہ اس میں پورا نہ اترا، یعنی اس نے کہا اچھا مجھے 1 دن کی مہلت دے دی جائے، میں بدلہ دے دوں گا مگر 1 دن کی مجھے مہلت دے دی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا جس کا تم نے قصور کیا ہے اگر یہ مہلت دے تو مل سکتی ہے، ورنہ میں تو مہلت نہیں دے سکتا، ورنہ نہیں۔ اس آدمی سے غریب سے پوچھا گیا کہ بادشاہ 1 دن کی مہلت مانگتے ہیں، تم مہلت دیتے ہو؟ وہ بیچارہ اس قدر نیک دل تھا، اس نے فوراً مہلت دے دی۔ جب جبلہ موقع پا کر رات کو اٹھ کر بھاگ گیا، جبلہ بادشاہ رات کو اٹھ کر اور رومیوں سے جا ملا، رومیوں سے، اور پھر عیسائی ہو گیا۔ جب کہاں مسلمان بنا تھا کہاں پھر رومیوں میں گیا اور پھر عیسائی ہو۔ دیکھیے اس کو دین کی سچی طلب اور محبت نہ تھی کہ ذرا سی ذلت کے خوف سے دین کو چھوڑا، اور جس کا نتیجہ ہمیشہ کی ذلت ہے۔ ادھر حضرت عمر کو دیکھیے کہ ذرا بھی پرواہ نہیں فرمائی کہ یہ امیر ہے، بادشاہ ہے، مسلمان ہوا ہے اور یہ اسلام سے چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اسلام گر جائے گا۔ اور دوسرا غریب ادھر اس کو دیکھیے کہ ذرا سی تکلیف بھی اپنے نفس پر گوارا نہ کر سکا۔ ایسے بہت لوگ ہیں کہ شریعت کی پابندی صرف دنیا ہی کے نفع کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں ان کی یہ حالت ہے، ان پر کچھ بھی گزر جائے
مگر وہ حق کو نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی گزر جائے مگر وہ حق کو۔ دیکھیے جو لوگ کیمیا کی تلاش کرتے ہیں وہ ساری عمر اسی میں کھپا دیتے ہیں، ہمیشہ ایک تاؤ کی کسر رہتی ہے۔ ایسی چیز ہو گئی جو کیمیا، بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کسے کہیں کیمیا۔ سونا بنانے کی ترکیب جس سے سونا بن جائے، ایسے نسخے ہیں، ایسے چٹکلے ہیں جن سے سونا بن جاتا ہے، مگر وہ ہر کوئی نہیں جانتا جس کی قسمت میں ہوتا وہیں۔ ہمیشہ ایک تاؤ کی کسر رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی کسی کیمیا کے طلبگار کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس سے گھبرا گیا ہو، ہم تو چھوڑتے سیدھے سی نہیں، اور کیمیا کی فکر چھوڑ دی نہیں، تو پھر کیا اللہ کا طلبگار کیمیا کے طلبگار کے بھی برابر نہ ہو؟ اللہ کا طلبگار کیمیا کے طلبگار کے برابر بھی نہ ہو؟ خوب سمجھ لو، جو اکتا گیا وہ طلبگار ہی نہیں، جو اکتا گیا وہ ہے۔ طلب کی صورت کو طلب نہیں کہہ سکتے، طلب کی صورت کو طلب نہیں کہہ سکتے، جیسے آدمی کی صورت کو آدمی نہیں کہہ سکتے۔ آدمی کی صورت کو آدمی کہہ دیں کہ بھائی ارے فوٹو لگا رکھا، تصویر بنا کے لگا رکھی گھر میں، وہ آدمی کی صورت کتنی شاندار ہے، تو کیا اس کو آدمی کہیں؟ پس جو لوگ الوداع کا خطبہ نہ ہونے سے نہ آویں، ان کے نہ آنے کی کچھ بھی پرواہ نہ کی جائے، اور ایسی وہمی مصلحتوں سے بدعتوں کے کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ البتہ شعبان کے آخری جمعے کا خطبہ بے شک وہ سنت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ پڑھا جس میں کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی برکتیں اور خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، اور بیچ کا حصہ گناہوں کی معافی ہے، اور آخری حصہ آگ سے چھٹکارا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے یہ جو فرمایا گیا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت تو مہربانی کا نام ہے نا، چونکہ رمضان کے شروع حصے میں اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی ہمت زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور ہمت ایسی چیز ہے کہ اس کے کچھ کام نہیں ہمت کے۔ چنانچہ اس وجہ سے فرمایا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کیا مہربانی ہوگی کہ نیک کاموں کی ہمت تم کو پہلے سے بہت زیادہ نصیب ہو گئی۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ جو بعض آدمیوں کو تھوڑے سے نیک کاموں پر ناز ہو جاتا ہے نا، تھوڑے سے نیک کام کر لیے اور اپنے پہ ناز ہو گیا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، بہت سے بے روزہ پھر رہے ہیں، ان کو برا سمجھنا چاہیے، غلطی سے ان کی سخت نظر کرنی چاہیے، پکڑ کرنی چاہیے، لیکن اب اپنے کو افضل نہیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھو، ورنہ مارے جاؤ گے۔ یہ جو بعض آدمیوں کو تھوڑے سے نیک کاموں پر ناز ہو جاتا ہے، یہ بہت کم عقلی کی بات ہے، کیونکہ انسان کو اگر ان کی طرف سے ہمت نہ ملے، اللہ کی طرف سے ہمت نہ ملے، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو نیک کاموں کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ اس کو اپنا کمال کوئی نہ سمجھے، جب تک دل میں کچھ ہمت نہیں ہوتی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ابو لہب جو کہ نہایت سمجھدار سمجھا جاتا تھا، حضور کا چچا ابو لہب جو نہایت سمجھدار سمجھا جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا بھی ہوتا تھا، اس کو حضور نے ایمان لانے کے لیے بہت کچھ سمجھایا، لیکن اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا۔ اور حضرت بلال کو دیکھیے کہ حبشہ کے تو رہنے والے تھے، اور نہ کچھ ایسے زیادہ عقل مند سمجھے جاتے تھے، بلال حبشی غلام، اور نہ کبھی اس سے پہلے حضور کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تھی، کیونکہ مدینے میں آتے ہی ایک کافر کے پھندے میں پھنس گئے، اور پھر خود آزاد بھی نہیں تھے جس سے کچھ دین کی باتیں پوچھنے کا موقع ملتا۔ پھر تکلیف کا یہ عالم تھا کہ پتھر تپا ہوا سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی یہ حالت تھی کہ زبان سے یہی کلمہ نکلتا تھا، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دیکھا آپ نے
کہ ایک کو تو کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو، ابو لہب، حالانکہ دولت اور راحت اور سمجھ بوجھ سب کچھ تھی، اور دوسرے کو تکلیفوں پر تکلیفیں تھی، اور پھر اللہ ہی کا نام زبان سے نکلتا تھا، احد احد۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ بس یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو تو ہمت نہیں دی تھی اور حضرت بلال کو دی تھی۔ حقیقت میں جب تک ادھر سے اللہ کی طرف سے مدد نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، سمجھ لو ورنہ مارے جائیں گے اگر نہ سمجھے ہم۔ ابو لہب کو جب اللہ نے، تم یوں تو کہو گے جب ابو لہب کو اللہ نے توفیق نہیں دی تو وہ ایمان کیسے لاتا؟ اور بلال کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ ایمان لیا، چاہے مصیبت بھر رہا تھا یا غلام تھا، کچھ بھی تھا، بے سمجھ تھا، کچھ بھی تھا، اتنے بڑے عقل مند کو تو نہ ملی۔ ہائے ہائے، تو قصور کس کا ٹھہرا؟ بولو، کس کا ٹھہرا؟ اللہ تعالیٰ قصور ٹھہرایا جائے نہیں کہ جب تو نے توفیق نہیں دی ابو لہب ایمان کیسے لے آتا؟ اور بلال کو تو نے توفیق دے دی، وہ چھت رہا ہے، پٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، یقینہ بڑھ رہا ہے، آہد ان کے نعرے لگا رہا ہے، تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے معاملہ ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ پردے میں ہو گئی اور ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا اور مٹھی کر لی بند، اور یوں کہا ہدایت اسے دوں گا جو ہدایت لے گا، خام خواہ نہیں بانٹتا میں کسی کو، ہدایت میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بلال ایمان نہ لاتا اگر میں نہ چاہتا، وہ 1000 چاہ رہا تھا ایمان لانا، اگر میں نہ چاہتا ایمان نہیں ملتا اس کو، اور ابو لہب نے چاہا ہی نہیں، میں نے دیا نہیں۔ اب کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مجرم اور جو ہے مقرب جبھی بنو گے جب تم اپنے ارادے کو چلاؤ گے۔ اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے فرض کے گناہ سے بچا دیا۔ غور کر کے دیکھ، اللہ نے تو بچایا یا تو بھی بچا نہیں بچا؟ اگر تو ہمت نہ کرتا، اگر تو ارادہ نہ کرتا، اللہ بھی توفیق نہ دیتا۔ تو معلوم ہوا برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا۔ سمجھ لیا؟ تو اللہ سے مانگنا تو چاہیے، اللہ تو مجھے بچا دے، اللہ مجھے گناہ سے بچنے کی ہمت دے، توفیق دے۔ خوب دعا مانگو، اے اللہ میں نے توبہ کر لی، مجھ توبہ پہ مجھے قائم رکھیے، میری توبہ ٹوٹ نہ پائے۔ خوب دعا کرو، لیکن جب موقع آن کے پھنسے اس وقت بچنے کی ہمت کرنا تمہاری ذمہ داری۔ توفیق اللہ ہی دے گا۔ نہیں سمجھے؟ یہ رکھیے کتاب، ہم نے یہاں رکھ دی، اس کو جو اٹھائے گا اس کو 1 سال کی سزا ہوگی اور 1 لاکھ روپے جرمانے کے ہوں گے جسے اٹھائے گا، اعلان ہو گیا۔ اور جو جسے نہیں اٹھائے گا اس کو 2 لاکھ روپے انعام کے ملیں گے، سمجھے؟ جیسے اٹھائے گا 1 لاکھ جرمانہ، 1 سال کی سزا، اور جو اس کتاب کو نہیں اٹھائے گا اس کو 2 لاکھ روپے انعام کے۔ اب دیکھ رہے ہیں کھڑے اعلان کرنے والا دیکھ رہا ہے کون آتا ہے۔ وہ جو نہ اٹھانے والا ہے وہ تو آیا نہیں، اور جو اٹھانے والا ہے وہ آیا۔ اس نے کہا 1 سال کی سزا بھی ہے اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ہے، اب اسے اٹھاؤ ہی نا، کون اس مصیبت بھرے؟ کون دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ 2 لاکھ تو ملیں گے۔ ویسے ادھر کو دیکھ کے آگے پیچھے دیکھ کے ہاتھ بڑھایا اس کی طرف کو، اٹھ گئی۔ کس نے اٹھوائی؟ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی، اٹھوا دی۔ اپنے سب چیلوں سے کہہ دیا، فرشتوں سے کہہ دیا اٹھوا دو، اٹھوا دو، ہمت کو کہا اٹھا دے۔ اب اٹھا لی اس نے اور اٹھا کر کے چلا تو پھر سزا مقرر ہوگی آگے فرشتے پکڑنے کے لیے۔ کیا ہوا؟ تم نے کتاب اٹھائی ہے، سزا تم نے سن لی تھی، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، دوزخ میں ہی جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی چلائی، ہماری نہ چلائی۔ جنت میں جانا اختیار میں تھا اور دوزخ سے بچنا بھی اپنے اختیار میں تھا۔ تو جب بندہ ارادہ کرے گا برائی کا تو اللہ تعالیٰ طاقت لے۔ علم پہلے دے دیا ہم نے، علم پہلے دے دیا ہم نے کہ 1 سال کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اگر تو نے اس کتاب کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھائی تو ہم نے علم پہلے دے دیا تھا، خبر پہلے دے دی تھی۔ اب تو ہم رکھوالی ہیں، جو جیسا کرے گا ایسے کرنے دیں۔
چاہے مندر میں جا چاہے مسجد میں جا، کتاب اٹھا یا نہ اٹھا تیری مرضی، جیسے تو کرنے کرے گا ایسے بدلا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے میرے بندے تو نے بہت کام کیا، اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اے اللہ نے میرے سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی آپ نے پڑھوائی، اے اللہ آپ نے روزے رکھوائے تیرا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں بندے، شہری میں تو ہی اٹھا تھا، تو نے تو دانت چبا چبا کر روٹیاں کھائی تھی، تو سب کام تو تیرے کروا رہے اللہ تعالیٰ، توفیق اللہ دے رہا ہے، اور ڈھیل بھی دے رکھی ہے۔ یہ صرف انسانوں کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ نہیں، سمجھ لینا، سورج کے ساتھ نہیں۔ اتنا بڑا سورج ساری دنیا کو سر پہ ٹھا رکھا ہے نا، آگ برس رہی ہے، اتنا بڑا سورج بغیر اللہ کے حکم کے ذرہ برابر بھی نہیں سرک سکتا، ذرہ برابر سرک نہیں سکتا۔ تو جب سورج اتنا بڑا تابع ہے تو انسان تو تابع نہیں ہے، چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، سورج بھی یوں کر لے گا چاہے نکلے چاہے نہ نکلے۔ آج تو بھائی لاؤ 5 منٹ کے لیے سورج سوچے لاکھ میچ لوں، آج تو بس اندھیرا کر دوں دنیا میں، 5 منٹ، 1 منٹ بھی نہیں کر سکتا، 1 سیکنڈ بھی نہیں کر سکتا، سورج نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اور وہ ایسا نہیں جیسے ہم کہ چاہے تو پڑھے سو جائے، نماز بھی غائب۔ اور اس کی مشق مجھے کل ہوئی، بہت زیادہ ہوئی، کہ میرے افطاری کے بعد بدن میں ایسا درد ہوا، سارے پیروں میں بدن میں بری طرح سے درد، بخار سا بن گیا، حالت خراب۔ کوئی دوا کھاؤں اس سے کوئی فرق نہ لگے، دوسری دوا کھائی اس سے کوئی فرق نہ، تیسری کھائی نہیں، چائے پیے نہیں فرق لگا۔ آخر نماز کا وقت ہو گیا، وضو کر کے اٹھا سیدھا وہاں سے کھڑا ہو کے یہاں آیا اوپر، تو سانس الٹ پلٹ ہو گیا کہ میرا سانس آنا مشکل ہو گیا، چھاتی میں درد ہو گیا۔ تو میں آ کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے سب کھڑی ہو گئی وقت پر نماز، اور جماعت سے نماز پڑھی، لیکن بیٹھ کے بیٹھے پڑھی، ہمت نہیں پڑی اٹھنے کی، نہ کھڑا ہونے کی، اور نہ لیٹنے کی ہمت نہیں پڑی۔ لیٹنے تو وہ نہیں دیتی اندر، سمجھے، وہ جو لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائن، لیٹنے تو وہ نہیں دیتی، چلو نماز چھوڑو، پڑھے رہو گھر، نیچے پڑ جاؤ، کون ٹوکے گا، بھائی پڑھی نہیں جاتی چھٹی بھائی، تو تیری زبردستی ہے۔ اور پڑھنے وہ بیماری نہیں دیتی، تو پھنس گئے نہیں بیچ میں۔ اب میں پڑھا، پھر جب اتحیات کی طرح سے بیٹھتے ہیں، 2 زانوں نہیں بیٹھا گیا، تو پھر میں نے پلوتھی مار لی، پلوتھی مار کے سجدہ بھی نہیں ہوا، تو میں نے سجدہ بھی اشارے سے کیا، اس طریقے سے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دکھن بھی ختم کر دی کچھ دیر کے بعد، کچھ رکعتوں کے بعد، اور وہ جو سانس پہ دباؤ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو پھر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جب سیدھا ہو کے بیٹھ گیا تو اور سکون ملا، تو پھر میں کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ تو اتنی مشق ہوئی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں مسئلہ کیا ہے، یہاں مسئلہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہاں اللہ کا حکم کیا ہے۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو ہم پاس ہوں گے فیل ہوں گے؟ کہ بھائی سستی ہے، چاہیے یہ چستی، لیکن سستی کب ہوگی؟ جب طاقت ہو، اور طاقت نہ ہو تو سستی ہی چستی ہے۔ اس کی سستی ہی شریعت نے حکم دے دینا بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھنے کی بھی ہوش نہیں رہی تو ہماری طرف سے معافی ہے، لیکن لیٹ کے تو پڑھو، بیٹھ کے تو پڑھو، اجازت تو دی ہے۔ تم نہ کرو ٹوہ لگاؤ کہ میں بیٹھ کے پڑھ لوں، تم ہم سے پوچھو، ہم اجازت دیں گے تو اجازت ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا مسئلہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ حضرت بلال کو تو اللہ نے توفیق دی، حقیقت میں جب تک اللہ کی طرف سے مدد نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ اور جب تک تم نہ لو اللہ بھی مدد تمہیں دے نہیں سکتا، یہ بھی بات سچی ہے کہ نہیں؟ زبردستی پلا دے اللہ گھول کے کسی کو، تم پلا دو گے؟ پھر یہ کہنا کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، وہ چلے جا رہے تھے، بادشاہ کے مکان کے نیچے سے ہو کر گزرے، بادشاہ نے ان کو اپنے پاس ملنے کے لیے بلایا، انہوں نے کہا کیوں کر آؤں؟ دروازہ تو بہت دور ہے، پڑی سے بہت قلعہ ہے، وہاں کو جانا پڑے گا بہت دور۔ اور پھر وہاں پر بادشاہ نے کمند لٹکا دی، سمجھے کمند، رسی لٹکا دی، اور یہ کہ اس کے سہارے سے اوپر پہنچ گئے، اس کو پکڑ کے رسی کو، کمند کو اوپر پہنچ گئے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو باتیں شروع ہو گئیں، باتوں میں بادشاہ نے پوچھا
آپ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ حضرت یہ فرمائیے آپ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ ہو گیا جواب؟ جیسے آپ تک پہنچا، آپ نے کمند ڈال کر مجھ کو اپنے پاس کھینچ لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی محبت کی کمند ڈال کر مجھے کھینچ لیا۔ اور واقعی سچ کہا، جب وہی کھینچتے ہیں تبھی کوئی پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، غور سے سمجھنا، نہ بیٹھ رہو یہاں آگے بیٹھ کے بھولے بن کے روزے میں، ایسے نہ بیٹھو، سمجھ کے جاؤ اور سمجھ کے کام کرو، انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہوگا۔ کھینچ لیا، اللہ بادشاہ نے کمند ڈال کر اوپر کھینچا، یہ چاہتے نہ جاتے تو بھائی جی انہوں نے چاہ بھی تو گئے اوپر، یہ تو بادشاہ نے تو کھینچا، یہ انہوں نے بھی چاہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے لیتا ہے، اللہ اس کو دیتے ہیں۔ یوں نہ کہنا اللہ تو نے توفیق نہ دی، میں تو بتری دعا مانگی رو رو کے، اللہ میں بھی نہیں سنتا، مجھے بچایا ہی نہیں، گناہ سے پھنسا ہی دیا۔ اللہ نے نہیں پھنسایا تو خود پھنسا ہے۔ کیا یوں کہہ کر تھانے میں جان چھوٹ سکتی ہے؟ بھائی جان چھوٹ سکتی ہے؟ تبھی کوئی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی توفیق دے، قبول فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ ایک بات اور یاد رکھو، یہ جو طاقت دی ہے نا، آ یا نہ آ ہماری طرف کو یا نہ آ، یہ طاقت جو ہم نے بیچ میں لٹکا رکھی ہے، اس پہ بھی ہمارا ہی کنٹرول ہے۔ ہم چاہیں تو تیرے سے بالکل ہٹا دیں، تجھے دھکا دے دیں۔ یہ آزادی ہم نے تو دی تجھے، چاہے آ جا چاہے نہ آ جا، ہم چاہیں تو یہ آزادی چھین سکتے ہیں، مگر ہم چھینتے نہیں، ظالم نہیں ہیں۔ یہ بھی سمجھ لینا، یہ گہری بات ہے۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت چپکا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں یوں دعا نہ مانگو، اے خدا اگر آپ چاہیں تو ہم پر رحم کیجئے، یعنی دعا اس طرح مانگو، اے خدا ہم پر رحم کر دیجئے۔ اور یوں کہنا اگر آپ چاہیں تو رحم کر دیجئے ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا تو ہے ہی نہیں، پھر اس کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر دیجئے، کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ شاید ویسے آپ پر میرے مانگنے سے دباؤ پڑتا، اور اس دباؤ سے آپ میری حاجت پوری کر دیتے، تو میں آپ پر دباؤ نہیں ڈالتا، بلکہ اگر آپ کا دل چاہے تو میرے اوپر رحم کر دیجئے، یہ مطلب ہوا، ورنہ نہیں، کیونکہ مجھے آپ پر دباؤ ڈالنا منظور نہیں۔ سو یہ تو بڑی بھاری بے ادبی کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بھاری بے ادبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سمجھ رہا ہے کہ میرے کہنے سے اللہ تعالیٰ پر دباؤ پڑے گا۔ بھلے آدمی، وہاں دباؤ کا کیا کام؟ تم 10,000 دفعہ مانگو اور دعا کرو، اگر وہ چاہیں گے تو قبول کر لیں گے، ان پر زبردستی ہے ہی کس کی ہے؟ پھر ناحق تم قید لگاتے ہو، اگر آپ چاہیں تو رحم کیجئے، تم تو یہی کہو کہ اللہ رحم کر دیجئے، اب انہیں اختیار ہے کریں یا نہ کریں۔ میں سچ کہتا ہوں، اگر تمام دنیا کے بھی عقل مند جمع ہو کر سوچتے، تو کتنی گہری بات کہی، میں کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، اگر تمام دنیا کے بھی عقل مند جمع ہو کر سوچتے تو یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے تھے جو حضرت نے سمجھ لی۔ اور جب اللہ تعالیٰ مجبوری سے بالکل پاک ہے، تو اگر تم کو روزہ رکھنے اور تراویح اور قرآن پڑھنے کی ہمت نہ دیتے تو بولو تم کیا کر سکتے تھے؟ بولو بھائی، تم جو یہاں آ کے بیٹھے ہو اللہ کی توفیق سے تو آئے ہو، کیا کر لیتے اگر توفیق نہ دیتا؟ بہت صحیح ہوا رہا، کون جائے گا اتنی دور، اب کون بیٹھ گیا حلقہ میں؟ چلو بھائی تم جانو تمہارا کام جان، نہیں جاتے تو رہو اپنا گھر محروم۔ اسی لیے فرمایا رمضان کا اول حصہ رحمت ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی اور تراویح قرآن پڑھنے کی ہمت دے دینا یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو جب رمضان کے اول حصے میں نیکیوں کی ہمت مل گئی اور نیک کام کرنے شروع کیے تو گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو درمیانی حصہ رمضان کا گناہوں کی معافی ہوئی، یہ چل رہا ہے اب اس وقت دوسرا عشرہ، اسی کو فرماتے ہیں رمضان کا درمیانی حصہ بخشش ہے، اور ظاہر ہے گناہوں کے معاف ہونے سے آدمی دوزخ سے بھی بچ جاتا ہے، اسی کو فرماتے ہیں رمضان کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔
غرض آج کا دن جو کہ رمضان کے آخری دنوں میں سے ہے، اسی خوشی کا دن ہے، بس ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دوزخ سے نجات بخشی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضور نے اول حصہ رحمت اور گناہوں کی معافی کو بیان فرمایا ہے، پھر اس کے بعد دوزخ سے نجات پانے کو۔ تو پس ہر آدمی اپنی حالت کو دیکھے اور سوچ لے کہ اس نے رحمت اور گناہوں کو بخشے جانے کے کام بھی کیے ہیں یا نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ ہر آدمی سوچ لے اور جانچ لے کہ دوسرا عشرہ تو چل گیا ہے کہ رحمت اور گناہوں کے بخشے جانے کے کام بھی انجام دیے ہیں میں نے یا نہیں دیے، کیونکہ دوزخ سے نجات تو جب ہوگی جب کہ اول ایسے کام کرے جس سے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ پہلے وہ کام کر کے دکھا۔ مگر ہاں، کوئی تراویح اور روزے کی نقل اتار کر اس کی ظاہری صورت سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے تو رحمت اور بخشش کے بہت کام کیے، روزانہ تراویح پڑھتے ہیں اور روزانہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، روزہ جیسے رکھتے ہیں ہمارا جی جانتا ہے، ہمارا جی جانتا ہے جیسے روزہ ہمارا ہوتا ہے۔ کل شام ایسے نظارہ ہوا کہ میں دعا وہ پہلے کر کے فارغ ہو کے جا کے بیٹھا تھا افطاری میں، تو جب وہ سب چیز صاحب دعا بھی سے فارغ، اب تو کھانا ہی کھانا ہے اور کھانا سامنے لگا ہوا ہے، تو اب کھانا کھاویں پانی پیویں کیا کریں؟ ادھر 2 منٹ ہے ابھی افطاری میں ٹائم ہونے میں، اذان ہونے میں گھنٹی لگنے میں، تو بار بار ایسا بے قراری سے خیال آتا ہے جنہیں شروع کر دو بے قراری سے، اب پھر قرار لا کر کے ارے ابھی تو ٹائم ہے، اندر چل رہی ہے میرے جنگ، اور میں دیکھ رہا ہوں ہوا نہیں بھی ٹائم، ابھی ایک دفعہ ہاتھ بڑھ گیا میرا، چل گیا، ہاتھ روکا تو بولو یہ مجاہدہ اسی کا نام تو ہے، کچھ اور ہے؟ اسی کا نام مجاہدہ ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے ٹھان مجھے کھانا ہی نہیں جب تک اذان نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے یہ ٹھان لی جب اذان ہوگی جب کھاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سامنے رکھ کر مجاہدہ اختیار کرنا ہے نا، گھوڑے کو کس طرح سداتے ہیں، جانوروں کو کس طرح سداتے ہیں، کتے کو کس طرح سداتے ہیں، شکار سامنے رکھ کر ڈنڈا یوں کر رکھا ہے، اگر منہ لگایا خبردار چمڑی ادھیڑ دیے۔ اب کتا اسے درے کو دیکھ رہا ہے، لگام کو جو لے رہا ہے ہاتھ میں کوڑا اسے دیکھ رہا ہے، اور شکار کو چھیڑتا نہیں، اور جب کوڑا ہٹا لے گا چل شکار کے بھاگا دوڑا جا رہا ہے شکار کے پیچھے، اور جب گیا شکار کے قریب پکڑنے کے روکنے کا چھوڑنے کا حکم دے دیا فوراً، تو وہ شکاری کتا ایک دم سے وہیں کا وہیں اپنے نفس پر قابو کر کے شکار کو چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں اسے وہ کوڑا یاد ہے، مجھے وہاں کوڑا لگا تھا سدانے میں، وہ کوڑا اسے یاد ہے، اس لیے وہ شکار کو چھوڑ کے کتا واپس آ جاتا ہے۔ ایسے کتے کا امتحان کرنے کے بعد مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ایسے کتے کو چھوڑ دے جائے اور اس کی شکار کرنے میں جانور مارا جائے تو وہ حلال ہے۔ ایسے کتے کے متعلق مسئلہ ہے جو سدایا گیا ہو اس طرح کہ جانور پر یوں اب پکڑا اور تم نے چھوڑنے کا حکم ہے، چھوڑ دو، میں چھوڑ دوں، الگ ہو گیا۔ اور یہ کون چھوڑے گا؟ جس کا ایسے موقع پر ڈنڈا کھینچ کے لگ چکا ہو، اسے یاد ہو پٹائی، اور جان بچنے کی کوئی ترکیب نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ ہر کام کی خوبی اسی وقت میں اثر آ سکتی ہے جب کہ ان کو ان کے طریقے سے کیا جائے۔ حدیث شریف میں روزے کی بابت آیا ہے، جو آدمی جھوٹ، فریب اور اس پر عمل درآمد کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی بھی کچھ حاجت نہیں، سمجھے؟ کچھ حاجت نہیں۔ ایک آدمی کے خلاف بول رہا تھا جلسے میں ایک جگہ اسٹیج پر، کہنے لگا رمضان شریف میں کمرے میں بیٹھ کر پان کھا رہا تھا فلاں آدمی۔ میں نے کہا تو نے دیکھا اسے؟ ہاں پان کھاتے ہوئے۔ کہنے لگے وہ میں نے تو دیکھا، معتبر آدمی کا بیان ہے، معتبر آدمی کا بیان ہے۔ میں نے کہا اس معتبر کی بھی ایسی تیزی ہے، تجھے تو کیا کہوں، تو وہ تو وہاں کمرے میں کیا خبر ہے کیا ضرورت تھی، بیمار تھا، پریشانی تھی، مصیبت تھی، مجبوری تھی، تو وہ دوا بھی کھاوے گا پان بھی کھاوے گا، کھا تو رہا تھا تنہائی میں چھپ کر،
اور تو اس کو یہاں اسٹیج بیان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اور کہہ رہا معتبر ہے۔ وہ معتبر کہاں سے آیا جس نے آ کر کیسی بات لگائی ہے غیبت کو؟ وہ کھا رہا تھا، سچ کھا رہا تھا، ہم نے مان لیا، اور پھر کسی نے کہا جبھی تو غیبت ہے، اور روزے میں تمہاری حالت خراب کر دی نے غیبت نے۔ تو اپنی تو فکر ہے نہیں، اس کی فکر ہے جو پان کھا رہا تھا۔ جس کو فرمانے ذرا ہم اپنے حالت پر غور کریں کہ جب ان کے طریقے سے کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے روزے کے بابت جو شخص جھوٹ فریب عمل درآمد کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی بھی کچھ حاجت نہیں۔ تو جو رمضان گزر گئے ان کی توبہ کرو، جو دن روزے کے رہ رہے ہیں باقی، ان روزوں میں میرے بھائی بہت احتیاط برتو، زبان کی بھی، آنکھ کی بھی۔ ہمیں اپنے گور میں سونا ہے، کسی بے روزدار کی گور میں نہیں سونا ہے۔ کچھ بھی یعنی ایسا روزہ ان کے یہاں قبول نہیں ہوتا جس میں حرام چیزوں سے آدمی پرہیز نہ کرے۔ اب ہر آدمی دیکھ لے کہ آج تک دن کیوں کر گزارے، نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، اور پڑھی تو ان کو ڈھنگ سے بھی پڑھا یا نہیں، دن میں ہماری کیا حالت، رات کو ہم نے کیا کام کیے، کسی بری جگہ تو نگاہ نہیں ڈالی، کسی کی غیبت تو نہیں کی، جھوٹ تو نہیں بولا۔ بس اگر کسی نے ہمت کی اور وہ سب گناہوں سے رات کو بھی دن میں بھی بچا رہا، اور جتنے نئے کام کیے تھے سب کو ڈھنگ سے کیا، تو آج اس کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے ہمت سے کام نہیں لیا، ایسے آج اسے افسوس کرنا چاہیے۔ مفتی ظفر علی صاحب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، بڑے اونچے مقام کے عالم تھے، بڑا اونچا تقویٰ تھا۔ انتقال سے کچھ دن ایک ہفتہ پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ قبر میں پہنچے تو ایک ادھر کھڑا، کوئی ادھر کھڑا، اور وہاں حساب کتاب انہوں نے جواب دے کر برابر کر کے بھیج دیا۔ آگے کو پہنچے تو آگے دیکھا تو حشر کا میدان قائم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ تو وہاں دیکھ کر میں چیخنے لگا اور میں رونے لگا خواب ہی میں کہ ہائے اب کیا گزرے گی، کیا حالت ہوگی۔ تو سامنے سے آواز آئی کہ دیکھو اللہ کا عرش ادھر ہے، لیکن میں نے ادھر کی طرف جو دیکھا تو میں اسی دیکھ کے اور ہچکیاں مار مار کے رونے لگا۔ تو عرش الہی سے عجیب آواز، میٹھی شیریں، کیا پوچھو کیا ذائقہ تھا اس آواز کا، ایسی آواز عرش الہی سے آئی، ارے تم آج بھی رو رہے ہو، آج تو انعام ملنے کا دن ہے، آج تو تمہیں انعام ملنے کا دن ہے، تم آج بھی رو رہے ہو۔ تو فرمایا میں اور رونے لگا۔ تو فرمایا خوش ہو جاؤ، آج ہم نے تم کو عزت اعزاز بخش دیا ہے اور تمہاری ساری غلطیوں پر پانی پھیر۔ وہ خواب دیکھ کر لمبا چوڑا اٹھے اور بیدار ہو کر سارے عالموں کو جمع کر کے بیان کیا ان بزرگوں نے، اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کو اسی طرح دیکھا، اور اسی طریقے سے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہونے والا نظارہ پہلے ہی دکھا دیا کہ یوں یوں ہوگا تیرے ساتھ، تاکہ میرے بندہ موت سے نہ گھبرائے اور موت سے ڈرے نہیں۔ ایسے بہت حالات آتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ بات جو لکھا ہے 1000 دفعہ ضرور شریف جو روزانہ پڑھے گا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ ہائے ہائے۔ تو اگر کسی نے ہمت کی وہ سب گناہوں سے بچا رہا، اور جس نے نیک کام تھے سب کو ڈھنگ سے کیا، تو آج اس کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ اور جس نے ہمت سے کام نہیں لیا، اسے آج افسوس کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں، جن لوگوں نے آج تک کچھ نہیں کیا ہے ان کو بھی نا امیدی سے ہاتھ پیر توڑ کے نہیں بیٹھا رہنا چاہیے، بلکہ ابھی تھوڑا بہت وقت باقی ہے، ابھی تھوڑا وقت بہت باقی ہے، اس میں جو کچھ ہو سکے کر لینا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو اس کو بھی دوزخ سے نجات نصیب ہو جائے گی، اور وہ ایسا دربار ہے کہ وہاں ہر وقت رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کسی کو آنے کی روک ٹوک نہیں۔ اسی طرح وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہ بھی نہیں، جس کا جی چاہے جب چاہے چلا آوے اور جس حالت میں چاہے چلا آوے، اور جب وہاں ہر حالت میں آنے کی اجازت ہے، تو اس سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ جب کسی ہندو یا عیسائی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کو اول نہلاتے ہیں، جب کہیں مسلمان کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں۔ صاحب مسلمان ہونے کے لیے نہ نہانے کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، بلکہ اگر استنجا بھی نہ کیا ہوا ہو تو اس سے فارغ ہونے کا انتظار بھی نہ کرو، پہلے مسلمان کر لو اور اس کے بعد نہلاؤ دھلاؤ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کو کیا خبر ہے
4 منٹ کے بعد زندہ بھی رہے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے غسل کا کہیں کا کلمہ پڑھنا، فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ کیا خبر ہے 4 منٹ کے بعد زندہ بھی رہے گا یا ختم ہو چکے گا۔ پس مسلمان کرنے میں ذرا دیر نہ کرو۔ بعض لوگ تو یہاں تک غضب کرتے ہیں کہ مسلمان کرنے کے بعد اسے دستوں کی دوا کی رائے دیتے ہیں تاکہ پیٹ کی گندگی بھی کفر کی صاف ہو جائے۔ میں کہتا ہوں پاک ہونے کے لیے اگر یہ ضروری ہے کہ کفر کے زمانے کی کوئی چیز بھی باقی نہ رہے تو پھر فسق بھی لینا چاہیے، بلکہ گوشت اور کھال بھی نیا ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ سب بےہودہ جھگڑے لگا رکھے ہیں۔ اللہ کے دربار میں جس کا بھی جی چاہے اور جب چاہے چلائے اور جس حالت میں چاہے چلائے۔ صاحبوں غور کیا، آج کوئی بادشاہ ہے کہ وہاں ناپاکوں کو اپنے دربار میں آنے سے نہ روکے؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں تو نہ کوئی آتے کو ٹوکتا ہے نہ جاتے کو ٹوکتا ہے، جس کا دل چاہے چلائے، جس کا دل چاہے چلا جاوے۔ کسی کو اس طرح سر نہیں چڑھایا گیا کہ وہ ذرا بھی ناز کر سکے۔ بس جب یہ حالت ہے تو ہم لوگوں کو نا امید نہ ہونا چاہیے۔ شاید کبھی کوئی یہ سمجھ لے کہ اب تو سارا رمضان گزر چکا ہے، اتنے تھوڑے دن عبادت کرنے سے کیسے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فرما رہے ہیں آج 28واں روزہ ہے، ابھی 1-2 دن باقی ہیں۔ شریعت کے وعدے پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، دیکھو شریعت کے وعدے پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگر آپ چاہیں گے اور کوشش کریں گے تو آج ہی بخشش ہو جائے گی۔ بے شک کہو بے شک۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کیسی عجیب ہے۔ 2 ہی دن میں تمہارا کام ہو جائے گا، اور اگر تم گناہوں کی پوٹ لے کر بھی پہنچ جاؤ گے تب بھی ادھر کے ایک چھینٹے میں سب دھل جائیں گے۔ دیکھیے اگر ساری دنیا بھی برف سے پٹ جائے تو سورج کے نکلتے ہی سب پانی پانی ہو کے بہہ جائیں گے؟ نہیں۔ اگر سارا عالم بھی گناہ سے بھر جائے تو ادھر کی ایک نگاہ بس ہے۔ خیر مطلب یہ ہے کہ 2 دن جو باقی رہ گئے ہیں، رمضان کے 6 دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں تو اپنی کچھ فکر کر لینی چاہیے۔ پھر بعد رمضان کے تو تم دنیا میں کھپ جاؤ گے اور بالکل بے فکر ہو جاؤ گے۔ اس کی آواز کم کر دو نا، ویسے کیا ہو رہا ہے نیچے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ لیکن اگر ان کی رحمت پر نظر کریں تو ایک دم بھی ادھر سے غفلت نہ کریں اور بے فکر نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالی خدا جانے کس وقت مہربانی سے ہم پر توجہ فرما دیں۔ پھر اگر اس وقت ہم ان سے بے فکر ہوئے اور دنیا میں ہمارا خیال ہو تو کیسی خرابی کی بات ہوگی۔ اس وقت افسوس کر کے کہو گے اجی بڑی خوش قسمتی سے تو موقع ملا تھا، پھر وہ ہماری غلطی سے ہاتھ سے جاتا رہا۔ میاں وہاں تو جس کا کام بھی بنا ہے ایک ہی لمحے میں بن گیا۔ ان کی ایک ہی لمحے کی مہربانی ہمارے لیے بہت ہے، مگر بہت دن اس لیے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں کس لمحے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی نگاہ پڑے گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ بھیک۔ کیا نام ہے؟ اور شاہ ابو المالی کا قصہ ہے کہ شاہ ابو المالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بات پر شاہ بھیک سے خفا ہو گئے۔ دیکھو مرید سے پیر صاحب خفا ہو گئے کسی بات پر، تو پیر صاحب اگر خفا ہو جائیں تو ان کو راضی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، منہ پھیر کے بھاگ جانا چاہیے، وہ تمہاری اصلاح کے لیے تو ہے۔ اگر بزرگ کسی کے پیچھے پڑ کر اس کے زیادہ پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھو اسے کسی قابل بنانا چاہتے ہیں، اس کو کسی قابل بنانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ خفا ہو کے بھاگے تو اچھا میاں جاؤ۔ پیچھے سن چکے ہیں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے تھے، ان کے پیر تھے مولانا عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ حضرت وہاں کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، جو وہاں پانی ہوتا تھا مسجد کا اس سے وضو نہیں کرتے تھے۔ قریب میں کوئی کنواں وغیرہ کوئی چشمہ تھا، وہاں سے پانی 2 کلومیٹر سے پانی لایا جاتا تھا، اس سے وضو کرتے تھے۔ کپڑے دھوبی کے ہاتھ کے دھلے ہوئے نہیں پہنتے تھے، وہ خادم دھوتے تھے حکیم اختر صاحب، تو بڑی خدمت کرتے تھے وہ، خوب خدمت، اور حضرت رات دن انہیں کو پریشان کرتے، ارے یہ برتن ایسا دھلا کرے، یہ برتن یہاں رکھ دیا، یہاں ایسا کام کر دیا، ہر وقت بگڑتے رہتے تھے۔ تو حکیم جی کہنے لگے لو بھائی کیا بتاؤ،
یہ سارے کا سارا ہمیں اپنا بے فکر بیٹھ کے پلوتھی مار مار کے کھاویں اور چلے جائیں. مجھے کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ، اور پانی لاؤں کہاں سے، کس طرح مصیبت دھوؤں، رات دن خدمت میں، کپڑے دھونے، کپڑے بچھانے، چارپائی بچھانی، اتنی مصیبتیں میں بھر رہا ہوں، اور پھر رات دن ہٹو بچو میرے پیچھے. وہ کسی نے حضرت کو بھی خبر کر دی. حکیم جی صاحب یوں کہتے حضرت تو رات دن میرے پہ بگڑے نہیں. حضرت نے بلا کے فرمایا خادم سے، بھائی مرغے کی بریانی لاؤ گرم گرم، اور حکیم صاحب کا ہاتھ دھلاؤ، دسترخوان پہ بٹھا کے اکرام کے ساتھ کھلاؤ، اور کھلا کر انہیں کچھ ہدیے تحفے دے کر رخصت کر دو، جہاں اپنے گھر جاویں. اب جب یوں سنا وہ تو کانپ گیا حکیم جی، یہ حضرت ایسا نہیں بھائی کیا بات ہے، اوروں کو بریانی ملتی ہے، تمہیں لتاڑے ملتی ہیں، یہ لتاڑے تمہیں وہاں پہنچائیں گے جہاں ان کی پہنچ کی ان کو خواب بھی نہیں نصیب ہوں. یہ تمہیں لتاڑے وہاں پہنچائیں گی، وہاں پہنچانا چاہتا ہوں تمہیں، اس لیے تمہاری کھچائی اور مجھائی کٹائی صفائی اسی لیے کرتا ہوں. اب تمہیں یہ گوارا نہیں ہے تو بریانی کھاؤ اور کی طرح اپنے گھر کو تشریف لے جاؤ. بس حکیم صاحب رونے لگے، معافی مانگی. جب حضرت راضی ہو گئے، رہنے کی اجازت دے دی، جب ٹھہرے، پھر دنیا نے دیکھ لیا پاکستان میں حضرت کے خلفاؤں میں حکیم اختر سے اوپر کسی کا مقام نہیں تھا. یہاں تک کہ مثنوی شریف معارف مثنوی لکھی، اور کتنا بڑا عجیب کارنامے انہوں نے انجام دیے. یہ ان کی پیر صاحب کی کھچائی اور کٹائی اور مجائی کی تو تھی، پر برکت کسی اور کی تھی. جس سے محبت نہیں ہوتی خوشی کرو، اچھا بگڑے، اچھا اور بدنام ہو، اچھا اور پھنسے. اور جس سے محبت ہوتی ہے اسے کسی قابل ذرا بھی انگلی اٹھانا کسی کا اس کی طرح گوارا نہیں ہوتا. تو یہ حالت تھی. تو حضرت خفا ہو گئے اور انہیں علیحدہ کر دیا، شاہ بھیک کو علیحدہ کر دیا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ مرید اور یہ چیلا جنگلوں میں روتے پھرتے تھے، جنگلوں میں روتے پھرتے تھے. حضرت سے جدائی ہو گئی، اسے کہیں محبت. آج کہاں محبت ہے، آج زبانی جمع خرچ ہے، مطلب کی باتیں ہیں سب. محبت تو گئی. یہ جنگلوں میں کیوں روتے پھرتے تھے؟ محبت تو رلا رہی تھی، کچھ اور رلا رہا تھا. بولو. برسات آئی، حضرت کا مکان گر پڑا، پیر صاحب کا مکان گر پڑا. بڑی بی بی صاحبہ نے فرمایا حضرت سے، شاہ ابو المعالی صاحب سے، ایک تو آدمی تھا یہاں خانقاہ میں کام کا، وہ یہ سب کام کر لیتا، آپ نے اسی کو نکال دیا. یہ سارے رومال جھاڑو اور کپڑے جھاڑو اکٹھے کر رکھے یہاں سے. ایک ہی تو آدمی تھا جو ہماری دیکھ بھال کرتا تھا اور قربانی دیتا تھا، اس کا اپنی خبر نہیں تھی، تو تم نے تو اسی کو تو نکال دیا. وہی تو یہ کام سارا انجام دے دیتا رات میں. تو حضرت کا اعتماد دیکھو، حضرت کا اعتقاد اور اعتماد دیکھو اس مرید پر. کیا فرمایا؟ میں نے ہی تو نکالا ہے، تم بلا لو، ہے نا. میں تم کو تو منع نہیں کرتا، میں تم کو منع نہیں کرتا. اتنا سنتے ہی بی بی صاحبہ نے شاہ بھیک صاحب کو بھیجا. ان کی تو عید ہو گئی کہ پیرانی صاحبہ بلا رہی ہیں، پیرانی صاحبہ بلا رہی ہے. اس بہانے سے گھر تک تو جانے کا راستہ کھلا. اللہ اکبر. ان کی تو عید آ گئی. سنتے ہی آپ موجود ہوئے. بی بی صاحبہ نے مکان کی حالت دکھلائی. وہ فوراً جنگل پہنچے اور لکڑی مٹی جمع کر کے مرمت کرنی شروع کر دی، لگ گئے. یہاں تک کہ سارا دن مکان ٹھیک ٹھاک کر کے چوکس کر دیا اور چھت پر مٹی کوٹنے لگے، چھت پر مٹی کوٹنے لگے. اتنے میں حضرت شاہ ابو المعالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف لائے اور کھانا کھانے شام کو بیٹھ گئے. چھت پر سے مٹی کوٹنے کی آواز سن کر، وہ اوپر کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہی ہے تمہارا بھیک، شاہ بھیک. اسے میں نے بلا کے بھیجا تھا، جب سے آیا لگا پڑا ہے، ساری چھت کے مکان کو پورا کر دیا، اب مٹی کوٹ رہا ہے اوپر. اس کوٹنے کی آواز سن کر حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آ گیا. ہے میں نے تو نکال دیا تھا، اور میری بیوی کے کہنے سے اس طریقے سے آ کر میری خدمت کر رہا ہے،
معلوم ہوا کہ محبت کو شدت ہو چکی ہے، محبت کو شدت ہو چکی ہے۔ شدت، محبت کی شدت کا نام عشق ہے۔ جوش آ گیا اور اٹھ کر صحن میں تشریف لائے، حضرت صاحب صحن میں تشریف لائے اور ایک لقمہ روٹی کا ٹکڑا یوں دکھلایا اور کہا لو بھیک، لو بھیک۔ صحن میں کھڑے ہو کے یوں کہا لو بھیک، اور کان میں پڑی بھیک کے، شاہ بھیک کے، ایک دم جوش میں ہوش نہیں رہا، اوپر چھت سے ہی نیچے کود لگا دی، نیچے کود لگا دی اور نیچے کود گئے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے اور عجیب ٹکڑا وہ منہ میں رکھ لیا۔ یہ ہے حضرت نے لقمہ ان کے منہ میں دیا اور سینے سے لگا لیا، لقمہ تو منہ میں دیا اور سینے سے لگا لیا، بس سارا کام ایک لمحے میں، سینے لگاتے ہی سارا نورانی اندر دھکیل دی، ایک لمحے میں ملا نہیں ملا، مگر وہ لمحہ کتنے دنوں کے بعد آیا، کسی نے قربانی دینی پڑی۔ اب تو اس کا کام لینا ہے مرید سے، یا اس کو خادم سے کام لینا ہے، اس کو تنخواہ دیتے رہو، معمولی سی نہیں، زیادہ زیادہ سے اس کی خدمت کرتے رہو، کام لیتے رہو، تمہارا بھی کام چلتا رہے گا، ورنہ کون گھاس تمہیں ڈالے گا اور کون اسے ڈالے گا، کل کو یہ بھی ناپید ہو جائے گا، تم بھی ناپید ہو جاؤ۔ سینے سے لگایا، بس سارا کام ایک لمحے میں بن گیا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں ایک لمحہ بھی غفلت مت کرو، مگر خیر اتنی ہمت نہ ہو تو رمضان تو جاگ کر عبادت کر لو۔ آج 4 دن ہو چکے ہیں، مجھے 1 منٹ کو نیند نہیں آئی رات کو، 1 منٹ کو، ساری دن تسبیحات جو دن کی رات کو پوری کر لیتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ تب میں سمجھ رہا ہوں یہ رات کو نیند نہ آنا رحمت بن گیا میرے لیے، تو اور نیند نہ آنا مجھے زحمت دکھایا جائے، کیونکہ جب نیند نہیں آئے گی تو دماغ کو سکون نہیں ملے گا، بدن کو سکون نہیں ملے گا، تھکن کیسے دور ہوگی، آگے کے لیے تیاری کیسے ہوگی۔ تو 4 دن سے دوا بھی کھاتا ہوں، نہیں کام چلتا، آنکھیں بند کر کے کانوں میں انگلی لگا کے پتہ نہیں کس طرح ترکیب لڑا کے سوچا لہٰذا 10 منٹ کو بھی آنکھ جھپکے تو بھوت سے تو اتر جائے گا گردہ، لیکن نہیں آتی۔ 4 دن ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو سلا دیں، چاہے رولا دیں اور چاہے ہنسا دیں، سب ان کے قبضہ قدرت میں۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی غفلت مت کرو، مگر خیر اتنی ہمت نہ ہو تو رمضان تو جاگ کر عبادت کر لو۔ اگر تم نہیں جاگو گے تو اللہ تعالیٰ بھی جگانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ 1-2 دن رہ گیا ہے، اس کو بیکار مت کھو، رمضان کے جو دن رہ گئے ہیں ان کو بیکار مت کھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے اور رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو رمضان شریف میں غافل رہنے سے حضور نے لوگوں کو ڈرایا ہے، رمضان میں غافل رہنا بڑا ذلیل کام ہے، اور فرمایا ذلیل ہو وہ آدمی جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اور پھر اس کی بخشش نہ ہوئی، اور ذلیل ہو وہ آدمی جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھا، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ زندہ رہے، اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ تو خدا تعالیٰ کا کوسنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کوسنا ہے کہ برباد ہو جائے وہ آدمی، ذلیل ہوا وہ آدمی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کوسنا، حضور کا کوسنا، اللہ کا کوسنا ہے، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کوسے، بتاؤ اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اب فکر کر لو، اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے تسبیح لے کر صرف توبہ ہے پڑھنا شروع کر دو، بلکہ یہ بھی کرو کہ اس کے ساتھ ہی حقداروں کا حق بھی ادا کر دو۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس دوسرے کی زمین دبی ہوئی ہو یا موروثی ہو، اس کو چھوڑ دو، کسی کا قرض آتا ہو تو اس کو بھی نمٹا دو۔ لوگ اپنے جی میں کہتے ہوں گے موروثی زمین چھوڑنے کی بیٹھب کہی بھائی مولوی نے، پھر ہم کھاویں گے کہاں سے؟ لیکن صاحبو غور کرو، اگر کسی آدمی کے موروثی کھیتوں میں کوئی ریل نکل جاوے اور اس کے وجہ سے کھیت ریل میں آ جاوے، مگر قیمت سب کی سب زمیندار کو ملے، تو یہ کیا کر لے گا موروثی والا؟ جب کہاں سے کھاوے گا؟ بڑے افسوس کی بات ہے، دنیا کے بادشاہوں کا حکم تو بے عذر مان لے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں سستی کریں۔
اصل بات یہ ہے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی کچھ قدر نہیں، ورنہ جو اسلام کے حکم ہیں ان کی بھی قدر کرتے، ضرور کرتے۔ بات یہ ہے بلا مشقت مل گئے ہیں، اس کے نفع کو دیکھتے نہیں، اس وجہ سے اس کی کچھ قدر نہیں کرتے۔ کبھی اسلام کے ملنے میں کچھ روپیہ تو خرچ کرنا پڑتا نہیں، پھر اس کی انہیں قدر ہو تو کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں قدر کی اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ دنیا کے حاکم ہو، حاکم تو جب خوش ہوتے ہیں جب بہت کچھ کوشش کی جائے اور بہت کچھ روپیہ پیسہ خرچ کیا جائے، اور اللہ پاک کو دیکھیے بہت آسانی سے رضامندی سے راضی ہو جاتے ہیں، پھر ہم پھر بھی ان کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت میں یہ بڑا کمینہ پن ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان جس کا احسان ہے اپنے اوپر بہت زیادہ ہو، اس کے سامنے تو نہایت عاجزی سے رہے، اس کا کہا مانے یہ نہیں، اور الٹی اس کے ساتھ شرارت کرے اور اس کے کہنے کے خلاف چلے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ ہمیں چاہیے بے غیرت نہ بنے، غیرت دار بنے، اور غیرت دار وہی ہے کہ بولو تمہیں کون کھلاتا ہے، کس کی دی ہوئی کھا رہے ہو؟ ہائے ہائے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں دسترخوان پہ انگور لا کے رکھی کسی نے حضرت کے لیے ہدیے میں۔ حضرت نے دیکھ کے ایک انگور اٹھا کے یوں کر کے اسی پہ تقریر شروع کر دی، غور و فکر شروع کر دی، معرفت کے موتی بکھیرنے شروع کر دیے، اور یوں فرمایا واہ میرے مولا واہ، تیری کیا شان ہے، کس نے اس انگور کی کانچی لگائی ہوگی، اور کس نے پانی کب تک بھرا ہوگا، اور کتنے دن کے بعد یہ کانچی بن کر پھر انگور کی بیل بنی ہوگی، اور اس کو کتنا دیکھ بھال اس کی کتنے لوگوں نے کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس پر پھول آئے پھل آئے، اور پھر یہاں پر کسی نے توڑے، اور توڑ کر کہاں کہاں بکتی۔ اب بندہ یوسف کے لیے آپ نے یہاں بھیجا ہے، اے اللہ آپ کا کس قدر انعام ہے، کس قدر کرم ہے، اور کس قدر آپ کی رحمت ہے۔ یوں ایک انگور کو دیکھ کے یوں سوچ رہے تو سارا نظام ہمارا یوں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چائے کا کپ دیکھ لو ہاتھ میں لے کے، اس کی نعمتیں نہیں گن سکتے تم، اور گٹ گٹ کر بڑھیا نہیں ہو رہی، بتما تو ایک زبان ہلی ذرا سی، لیکن دودھ کہاں سے آیا؟ گائے کا ہے، بھینس کا ہے نا، بھینس کس نے پالی، کس نے پرورش پائی، اور کس طرح سے ہوتے آ کر کے آج وہ بھینس بنی، اس کا دودھ کہاں بکتا تمہارے ہاتھ اتنا سا آیا، تم نے چائے کے کپ میں اس کو ڈالا، چینی کہاں سے آئی، کون سے کھیتوں کی اس میں محنت لگی ہے، اور کہاں کہاں میل میں کو بنتی اور بکتی اجڑتی بستی آئی ہے تمہارے پاس، چائے کی پتی کہاں سے آئی ہے، پانی کہاں سے آیا ہے، آگ کہاں سے آئی ہے۔ تو بولو اگر ایک چائے پہ غور کرو تو کتنی کتاب بن جائے گی، نہیں بن جائے گی؟ ہیں یہ کہتے ہیں فکر کو زندہ کرو، یہ فکر کو زندہ کرو، بے فکری چھوڑ دو، بے فکری سے کھایا حلق میں، بے فکری سے کھایا حلق سے نیچے، فکر کے ساتھ کھاؤ، ایک ایک رحمت نعمت کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں۔ اللہ کیوا روزہ ہے آج؟ 16واں روزہ ہے۔ تو بھائی میں جمعہ میں بھی کہا تھا مسجد میں آدمی اعتکاف کی نیت کریں، میرے پاس کتنے کو فون بھی آ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں آنے کے لیے یہاں، میں تو منع کر دیا بھائی کیوں پھرو گھر در کیوں پھرو، اپنے گھر پر رہو۔ حکم یہ ہے کہ اپنے محلے کی جامع مسجد میں اعتکاف کرو، اور اگر جامع مسجد میں مشکل ہو محلے کی مسجد پھر درجہ ہے۔ سب سے اول اعتکاف کا درجہ لکھا ہے کہاں؟ مکہ شریف میں، بیت اللہ شریف کے حرم شریف میں سب سے افضل درجہ ہے اعتکاف کا، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ بہت لوگ جا رہے ہیں اسی شوق میں جا رہے ہیں کہ اعتکاف کر کے عید کے بعد آئیں گے، عید کی نماز پڑھ کے اگلے دن چلیں گے، وہاں سے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ اس کے بعد درجہ ہے مسجد نبوی کا، مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا درجہ ہے وہاں۔ پھر آ جاؤ اپنی بستی میں تو اپنی بستی کی جو جامع مسجد ہے اس کا درجہ ہے سب سے بڑا اعتکاف کا، اور پھر اور پیچھے کو ہٹو تو پھر محلے کی مسجد ہے، جس کا جیسا موقع ہو سہولت سمجھے۔ اعتکاف 10 دن کا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، 10 دن اللہ کے گھر مہمان بن کے دوست پڑ جاؤ، کاروبار کو لگا دو تالا۔ سہارنپور کی ایک جماعت آئی تھی تو ان سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہنے سائیکلوں کی دکان ہے، میں تھوک مال بیچتا ہوں،
سائیکلوں کی دکان ہے۔ اچھا، تو اب جماعت میں آئے تو کون ہے دکان پہ؟ کوئی نہیں، کوئی معتبر ہے نہیں، بچے چھوٹے ہیں اور کوئی کسی کو بٹھا نہیں سکتا۔ تالا لگا کے تالی گری جیب میں، تالی جیب میں لے کے آیا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہنے جب جاؤں گا چلہ پورا کر کے جا کے کھول لوں گا دکان کو، جو رکا ہوا ہے میری تقدیر کا اللہ تعالیٰ پھر عطا فرما دے۔ تو جب وہ اس طرح چلے میں جا رہے ہیں، تم 10 دن اللہ کے گھر میں مہمان بن کے نہیں پڑھ سکتے کہ بھائی کریں گے ہمت؟ چلو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، لا الہ الا اللہ۔